آپ کے نصیب میں عزت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ آتے ہیں، آنے کے بعد میں ان کو کانٹینٹ کریشن سکھاتا ہوں، ویڈیوز بنانا سکھاتا ہوں، اپنے ساتھ محفلوں میں لے کر جاتا ہوں، دوسرے کانٹینٹ کریٹروں سے ملاتا ہوں جو کہ آج ان کے دوست ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ان سے پھر سوال کیا جاتا ہے نا کسی بھی بڑی محفل میں، پھر وہ آپ کہتے ہو کہ یار ذوالقرنین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ٹھیک خیال ہے، نارمل خیال ہے۔ جب وہ کچھ بن جاتے ہیں نا تو ان کی اوقات ہی بدل جاتی ہیں، مطلب پہلے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں وہ کچھ اور بن جاتے ہیں، پھر وہ بڑے کا تو بہیویئر ہی بہت روڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بادشاہ سلامت کو ایک دفعہ تو رضامند کر دیا تھا، دوسری دفعہ ہم ذرا مصروف تھے اور انہوں نے ہماری مصروفیت کو روڈنس سمجھ لیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے! ہائے 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 ہائے! تم لوگ نا بھیڑوں کے بھیس میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہو سالو، تم لوگ نہیں رضامند ہو سکتے کبھی بھی کسی جگہ۔ رجب بھٹ نے کل کنول آفتاب کو یعنی کنول ذوالقرنین کو آنٹی بنایا تھا، اس کے بارے میں جو باتیں کی تھیں اس کے لیے اب ذوالقرنین نے بھی رجب کو جواب دے دیا ہے۔ اس نے اس کو کارڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ تم شاید وہ ٹائم بھول گئے ہو جب میں تم لوگوں کو انٹروڈیوس کراتا تھا، میں نے تمہیں جگہ جگہ لے جا کے انٹروڈیوس کرایا، اور آج تم ہمارے اوپر ہی بات کر رہے ہو۔ کیونکہ رجب نے کل کہا تھا کہ آنٹی نما کنول یعنی جو اس کی بہن بنی ہوئی تھی، اس نے اس کے اوپر تنقید کی تھی ایمان کے حوالے سے، جو کہ رجب سے برداشت نہیں ہوئی، اور رجب نے بار بار حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، میں اس کا بہت جلدی انصاف کروں گا، پورا اس کے ساتھ بدلہ لوں گا، کیونکہ یہ لوگ وہ عورتیں ہیں جو اپنے ہسبینڈز کو لے کر سسرال والوں سے علیحدہ ہو گئی ہیں، بیریا ٹاؤن میں گھس کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یہ وہ ہیں جن کے بندے خود کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہو یا پھر شہرت کے معاملے میں۔ تو رجب کا تکبر اس کے آگے آ رہا ہے، اور جب انسان اس تکبر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ زوال اس کا آج نہیں شروع ہوا، یہ زوال اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن اس نے 295 کو پامال کرتے ہوئے اپنا پرفیوم لانچ کیا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے بعد یہ معافیا مانگتا رہا ہے، کعبہ پہنچ گیا، جو بھی کیا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا زوال ہی ہے۔ پیسہ ہونا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، یہ جس چیز کو آج بار بار کلیم کر رہا ہے اس کی زندگی میں صرف پیسہ ہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ صرف پیسے کے لیے ہیں۔ جس کو ایک بار بہن کہہ دیا اس کو اس طرح سے آ کے ذلیل کرنا یہ کوئی عزت داروں کا کام نہیں ہوتا۔ بیوی کو بھی کر دیا، بہن بنایا تھا اس کو بھی کر دیا، تو یہ 3-4 لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں یا دوست ہیں، یہ بھی دیکھیں اس کے ساتھ کب تک چلتے ہیں۔ لوگوں کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہوتا ہے، سیٹھ عابد پاکستان کا بڑا امیر ترین بندہ تھا، لیکن پھر دیکھ لیں اولاد کے ہاتھوں وہ کس طرح سے بے بس تھا۔ اللہ معاف کرے، اس کی کوئی بھی اولاد مکمل نہیں تھی، اور وہ کہتا ہوتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو خوشی نہیں ہے، میرے پاس تندرست اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا لوگوں کے لیے سزا بن جاتی ہے، اس کے لیے پیسہ اور جو شہرت ہوتی ہے وہی اس کو جو ہے نا لے بیٹھتی ہے۔ تو بس یہ عقل مندوں کے سمجھنے کی بات ہے۔ رجب جیسے لوگ ٹھوکر کیا بہت کچھ کھا لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سمجھ آتی ہے تو پھر ان کے ارد گرد کوئی اپنا نہیں ہوتا، کوئی چاہنے والا، کوئی احساس کرنے والا، کوئی سنسیئر، صرف یہ دولت ہی جو ہے نا اس کو بیٹھ کے چاٹتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ زندگی میں ہی زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی دولت سے، ایسی شہرت سے، ایسے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔